مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اچھا کاروبار ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا مکان ہو، اور جو بھی ہے، جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، تو ہیں خواہشات ساری دنیا کی ہماری. آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، صفر ہے، زیرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع انسان کی کامیابی کا راز. لیکن یہ موضوع تو میں نے لکھ لیا ہے، تھمبنیل میں بھی آپ کے سامنے یہی آئے گا. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہوں گے، یا اس وجہ سے یہ کلپ سنیں گے یا مجبور ہوں گے کہ بھئی وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اس میں نے تو صرف انسان کی کامیابی، ہم سب دنیا میں کامیابی کے خواہش مند ہیں، اور یہ کلپ جو ہے اور کلپوں سے زیادہ سنا جائے گا. کیوں کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کی کامیابی ہمارا آئیڈیل ہے، یا ہمارے سامنے ہے، یا ہمارا مقصد ہے دنیا میں کامیابی. یہ مختصر بات ہے. یعنی پہلے اس بات پہ بھی غور کریں نا کہ ہم کامیابی کس چیز کو قرار دیتے ہیں. ہمارے لیے کامیابی جو ہے وہ دنیا کی ہے. آپ سب، ہم سب خود دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں. پھر ہماری اولاد جو ہے اس کو بھی ہم دنیا کا طلبگار بنانا چاہتے ہیں. دنیا ہی ان کے لیے ہم آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ایک بات میں کبھی کبھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1 کروڑ مسلمان بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں اور کلاس 8 میں ہے، کلاس 8 میں مطلب 13 سال کی بچہ ہے، یا کلاس 10 میں ہے 15 سال کا بچہ، ان سے ایک سوال، ان کو ایک کوشچن دے، سوال یہ ہو کہ بھئی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. تو ہر شخص، ہر بچہ، 1 کروڑ بچوں میں سے شاید ہی کوئی بچہ یہ جواب لکھے کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ جواب کوئی نہیں دے گا. 1 کروڑ مسلمان بچے. کیوں کہ ہمارے گھروں کی تربیت ایسی ہی ہو رہی ہے کہ دنیا ہمیں پیش کی جا رہی ہے. میں خود جب چھوٹا تعلیم کر رہا تھا، اسکولنگ، تو میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور یہی میری ذہنیت تھی. اور ہم کلاس 9 میں جو 8 میں چوائس دی جاتی ہے نا، آرٹس، میڈیکل، نان میڈیکل، تو وہ میڈیکل میں نے لیا ہوا تھا. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں. ہمیں تو والدین نے یہی کہ تم نے یہ بننا ہے. تو چھوٹے بچوں کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن جو باشعور ہو جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک فیلڈ پسند کر لیتے ہیں. پھر سکوپ کا آپ دیکھ لیں، بڑا وہ ہے سکوپ. سکوپ کے حساب سے پھر ڈگریاں تلاش کی جاتی ہیں. وہ بہرحال دیکھیں، میں جو کامیابی کا راز میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. اس کی منزل آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن میں تمہیں جمع کرنے والے دن جمع کروں گا،
وہ دن جو ہے وہ نفع نقصان وہاں پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اس دن روز قیامت جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، فقد فاز۔ دوزخ سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، وہ کامیاب ہیں۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اچھا کاروبار ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا مکان ہو، اور جو بھی ہے، جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، تو ہیں خواہشات ساری دنیا کی ہماری۔ آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، صفر ہے، زیرو۔ جنت دوزخ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ اپنے ذہن کو، دیکھ لیں، ہر سطح پر، ہر کیٹیگری کا مسلمان دنیا کی سوچ میں مبتلا ہے، اور دنیا، اس کا مسئلہ دنیا ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس بات پہ سوچیں۔ ہمارے لیے مسئلہ پہلا اور آخری صرف دنیا ہے، جس کا بھی، جس انداز میں بھی، جس کیٹیگری، مسئلہ دنیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مختصر طور پہ اگر میں گفتگو کو سمیٹوں تو وہ یہی ہے کہ آپ ذرا سوچ سمجھ سے کام لیں، حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کو تلاش کریں، اور سچ کو معلوم کریں، اور سچ کے لیے زندگی گزاریں۔ اور جب آپ سچ کو جان لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، میری کامیابی آخرت کی ہے، اور اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختصر نسخہ کہ آپ حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیں، وہ تب ہوگا جب آپ اللہ کو مالک تسلیم کر لیں، ہر چیز کا مالک۔ دیکھیں، اور چیزیں تو ہیں ہمارے سامنے، اپنی زندگی کا مالک، حیات کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، رزق کا مالک، تمام فیصلے آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کے تصورات ضروری نہیں ہے کہ پورے ہوں۔ آپ کی خواہشات دنیا تک محدود ہیں، آپ بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دھوکے میں آپ آ گئے ہیں۔ دنیا اور جو بھی آپ کے ارد گرد ماحول ہے، یہ ایک دھوکہ دینے والا ماحول ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آج آپ نے جیسے زندگی گزاری، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا ہے؟ جس خیال میں اور جس طریقے سے آپ نے روزمرہ آج کا دن گزارا، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ تو یہ دیکھیں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں، یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے زندگی کا، آپ زندگی کو کیا سمجھ رکھے۔ ہمارے لیے تو زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، اچھا رہو، بس۔ نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے، نہ ڈھنگ کا پہننا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اور میرے تو ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہوا زندگی کا، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے تصورات۔ دیکھیں، بڑی ایک غلطی کی بات ہے، حقیقت کو جانیں، سمجھیں، اور اس کو تسلیم کریں۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو کر مرے، نوجوانی میں بھی آپ کی موت آ سکتی ہے، زندگی خاتمہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن جتنے بھی آپ نے ہوش و حواس میں زندگی گزاری، اس کا آپ کو جواب ضرور دینا پڑے گا، نتائج کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو وقت کے انتظار میں نہ رہیں، توبہ کا وقت ہے، ابھی توبہ کریں، ابھی اللہ کی طرف رجوع کریں، ابھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔
اور باقی تو اللہ کے حکم کے، دیکھیں ایک بات میں کہوں آخر میں، اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے اگر سر نہ جھکایا تو پھر آپ غیر کے سامنے سر جھکائیں گے، غیر کی مانیں گے، تو غیر تو آپ کا نفس بھی ہے، آپ کی اپنی انا ہے، آپ کا اپنی خواہشات ہیں، یہ بھی غیر ہے، یہ تو اللہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی کو جب اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اپنی بات کو، تو پھر یہ تو غیر ہے۔ اصل حکمران تو وہ ہے، اصل حقیقی بادشاہ تو وہی ہے۔ وہ ایک شعر میں ذہن میں آ رہا ہے، اچھا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ تو حکمران تو وہ ہے، تو آپ کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اللہ کو مالک، ہر چیز کا مالک، میں یہ نہیں کہتا کہ تصور کریں، نہیں ہے، مان لیں آپ کہ مالک وہ ہے، تصور کی کیا بات ہے، مالک وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک وہ ہے۔ تو کامیابی کا راز اس نے اس میں رکھ دیا ہے کہ آپ حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی رضا کو اپنی مرضی بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ میری مرضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل